قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کے گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہ واقعہ تازہ ہے، اور جب یہ دن آتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں میں مزید اہل بیت کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور محرم الحرام میں کربلا کا واقعہ یہ جاری و ساری ہے، اور یہ واقعہ جب بھی ہم سنتے ہیں ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل بے قرار سا ہو جاتا ہے، اور ظلم و بربریت کی وہ آندھی ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام کائنات میں، ہماری ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ 25 بڑے واقعات اس دن پیش آئے، جس میں میں کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام کو، حضرت آدم کی ولادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے، 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کو ہی حضرت موسیٰ اور ان کی امت کو نجات ملی، 10 محرم الحرام کو ہی فرعون پانی میں غرق ہوا، 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سلمان کو بادشاہت ملی، اور 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یعقوب کی بینائی واپسی آئی، 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یوسف کو کنویں سے آزادی نصیب ہوئی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نصیب ہوئی۔ اور یہی وہ دن تھا، جی ہاں ناظرین، جی ہاں یہی وہ دن تھا کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نواز رسول اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی وہ آندھی چلائی گئی کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح ظلم و بربریت کیا گیا کہ جس کی تاریخ میں، اسلام کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہم جب بھی سنتے ہیں ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل بے قرار سا ہو جاتا ہے۔ اور واقعہ کربلا تو ہم پورے سال ہی سنتے رہتے ہیں، مگر آج کی ہم اس ویڈیو میں واقعہ کربلا بیان نہیں کریں گے، کیونکہ واقعہ کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں۔ واقعہ کربلا سے ہمیں میسج کیا ملا، کربلا کا میدان ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے۔ اور کربلا کا میدان ہمیں میسج کیا دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے واقعہ کربلا میں سنا ہوگا، امام حسین کس قدر آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، یہاں پر پورا خاندان امام حسین نے نبی کے دین پہ لٹا دیا، لیکن آپ یہ غور کریں کہ امام حسین کو آزمائشوں پر امام حسین اپنی آزمائشوں پر پورا اترے اور اپنے امتحان میں سرخرو ہوئے۔ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر آج چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری فیملی تھوڑی سی ڈسٹرب کیا ہو جائے ہم رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا۔ ناظرین ذرا غور کریں، اپنی اولادیں، اپنے بھتیجے، بھانجے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا نانا کے دین کے خاطر۔ کیا غور کریں، کیا آپ نے کبھی واقعہ کربلا میں یہ پڑھا کہ امام حسین کی زبان پر شکوے کا لفظ آیا ہو؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ آج ہم امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، آج ہماری فیملی ڈسٹرب ہو جائے، کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، بیمار پڑ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم فوراً شکوہ شکایت کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، معاذ اللہ۔ حالانکہ ہمیں ایسا کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین نے سب کچھ نانے کے دین کے خاطر لٹا دیا، لیکن ان کی زبان پہ شکوے کا لفظ تک نہیں آیا۔ اور آج ہم امام حسین کے محبت کرنے والے ہیں اور ہم شکوے شکایتوں کی قربانی کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے تو اپنے خاندان کو لٹا دیا، لیکن شکوہ تک نہیں لایا اپنی زبان پہ۔ کیا ہی خوب شاعر نے کہا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، اور زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ امام حسین نے شکوے کا لفظ نہیں لایا، تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہ درس دیا کہ آزمائشی انسان پر آتی ہیں، لیکن اس آزمائشوں میں نصیب تو وہ ہے جو آزمائشوں پہ اور اللہ عز و جل کے امتحان پر پورا اترے، اللہ عز و جل کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آزمائشوں پر صبر کریں۔ اور کربلا کے میدان میں ہمیں کیا درس ملا، کربلا کے میدان سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، کربلا کے میدان سے ہمیں میسج کیا ملا؟ مجھے، میری اور آپ کی زندگی کربلا کے میدان کے بعد، یعنی 10 محرم کے دن کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا چینجز آنی ہے، ہماری زندگی میں کیا فرق آنا ہے؟ وہ فرق یہ آنا ہے کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا، 10 محرم الحرام کو
امام حسین نے وہ تاریخ قائم کری کہ باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ معاذ اللہ امام حسین یہ بھی تو چاہ سکتے تھے نانا کے دین میں کمپرومائز کر لیتے، کمپرومائز کر کے باطل کے آگے جھک جاتے، مگر نہیں، امام حسین نے یہ درس دیا کہ نانا کے دین کے خاطر میں اپنے سر قلم تو کروا سکتا ہوں لیکن نانا کے دین کے خاطر باطل کے آگے اپنا سر جھکا نہیں سکتا۔ تو ہم نے باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ امام حسین نے جب نبی کریم کے دین کے خاطر کمپرومائز نہیں کیا تو پھر آج ہم کون ہوتے ہیں کمپرومائز کرنے والے؟ آج ذرا سی شادی بیاہ کیا ہو ہم کہتے ہیں یار خاندان کو خوش کرنا ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں، یار میں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دوسرا جھوٹ بول کے کاروبار میں نفع کما لے گا، میں کمپرومائز کر لیتا ہوں کہ میں بھی جھوٹ بول لیتا ہوں، مگر ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں ہمیں پیغام دیا کہ کیا نانا کے دین میں کمپرومائز نہیں کرنا، ہم نے اپنے نبی کے دین میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے گا امام حسین نے ہمیں کربلا کے میدان میں صبر کا بھی درس دیا کہ چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، پریشانی آ جائیں، اللہ کے حضور ضرور صبر کرنا ہے۔ اور امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ ہم امام حسین کی محبت میں نیاز و نذرانہ کرتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ یہ نذرانہ نیاز کرنا بھی چاہیے۔ اور اس بات کا میں پیغام دوں گا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ امام حسین کے مقصد کو سمجھنا ہے، امام حسین کی مقصد زندگی سمجھنا ہے کہ ان کی مقصد زندگی کیا تھا۔ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا اور کیا پیغام دیا کہ جب سر کو قلم کیا گیا تو اس وقت سجدے میں بھی تھے، نماز ادا کر رہے تھے، اور امام حسین کو جب سر قلم کیا گیا تو امام حسین نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا کربلا کے میدان سے ہمیں درس دیا گیا کہ نمازیں بھی نہیں چھوڑنی، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور پھر جب نیزے پہ ان کا سر رکھا گیا اس وقت امام حسین کیا کر رہے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میدان کربلا سے امام حسین یہ درس دے رہے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور کربلا کا میدان ہمیں یہ درس دیتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے حضور نمازیں پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے اور صبر کرنا ہے اللہ کے حضور۔ اور ان سب چیزوں کی امام حسین نے ہمیں دعوت دی، تو ہمیں امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے، امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے اور ان کے مقصد حیات کو سمجھنا ہے، اور ہم نے ان کی سیرت پر اپلائی کرنا ہے، ہم نے ان کی زندگی پر اپلائی کرنا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے نانا کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا، کبھی وقت پڑے تو ہم نے بھی الرٹ رہنا ہے، ابھی سے تیار رہنا ہے اور امام حسین کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ میرے دوست امام حسین نے تو اپنا مقصد پورا کر دیا، اب ہمیں ضرورت ہے عمل اس بات کی ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ امام حسین نے جو ہمیں درس دیا کربلا کے میدان میں اس پر عمل کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ امام حسین نے جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تو آپ ذرا غور کریں امام حسین کا چاہنے والا نماز چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین سے محبت کرنے والا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ یقین مانیے اگر امام حسین نے سچی محبت اور عقیدت ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حسین ابن علی کا نام دنیا میں گونج رہا ہے، یزید کا کوئی نام تک نہیں لیتا۔ ارے آج آپ دیکھو یزید کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، یزید پلید ہو گیا، یزید تاریخی کا نام ہے، حسین روشنی کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے، حسین عدل کا نام ہے، یزید دہشت گردی کا نام ہے، حسین امن کا نام ہے، یزید جہالت کا نام ہے، حسین علم کا نام ہے، یزید پستی اور کمینہ پن کا نام ہے، حسین رفعت و بلندی کا نام ہے، یزید کرپشن کا نام ہے، حسین احتساب کا نام ہے۔ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کی قبر کا تو عطا پتہ نہیں، یزید کی قبر کا تو نام و نشان مٹ گیا، یزید کی قبر کا تو نام و نشان مٹ گیا، یزید کی قبر کا تو نام و نشان مٹ گیا۔ چمک رہا ہے آج بھی روزہ حسین کا، چمک رہا ہے آج بھی روزہ حسین کا، چمک رہا ہے آج بھی روزہ حسین کا۔ اللہ کرے اللہ کرے میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کربلا کے میدان میں جو درس ملا، امام حسین نے جو درس دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عالی مقام کے آخری سجدے کے صدقہ اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔